اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حاضر ہوں آپ کے جوابات کے لیے انشاءاللہ بے طفیل محمد وعلی محمد کوشش کروں گا کہ باتوں کا جواب دے سکوں۔ جیسا کہ آگا پچھلے سوال میں پچھلے پروگرام میں ہمارا جو ایپیسوڈ تھا وہ چوتھا ایپیسوڈ تھا، اس میں ہماری جو بات ہوئی تھی کہ بہترین زندگی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی لوگوں کے لیے نمونہ عمل، اور اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہترین مثالی بیٹی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے پوری دنیا میں، مثالی زوجہ ہیں، کوئی مثال نہیں ہے آپ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہترین ماں ہے۔ تو ہماری جو بات ہوئی تھی اس میں یہ ہو رہی تھی کہ زوجہ کے حوالے سے، اور آپ نے جس میں بیان کیا تھا کہ اگر دو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر دین کو ڈھونڈیں، یعنی کہ اگر زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اندر دین کو دیکھا جائے تبھی زندگی اچھے سے گزر سکتی ہے۔ اور جیسا کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دروس یہاں تک منتقل کیے ہیں کہ زندگی میں آپ ان سے فیض اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب شادی ہو گئی ہے، شادی ہونے کے بعد جو ایک زوجہ اپنے گھر میں آتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ بیان کر دیں تاکہ اس سے ہماری جو خواہران ہیں وہ استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو عمل کر سکیں اس پر۔ بے شک، میں نے غالباً کسی ایپیسوڈ میں اشارہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام جب اگلے روز بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کے دروازے پر آتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ کیسا پایا آپ نے اپنی زوجہ کو، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں۔ یہ پہلا روز ہے مولا کائنات کی شادی کا کہ جہاں سے دکھنے لگا ہے کہ یہ جو جوڑا ہے البتہ یہ کیسا ثابت ہونے والا ہے، یقیناً ایسا ثابت ہوگا کہ قیامت تک اس کی مثال بھی دی جاتی رہے گی، ان کی قسمیں بھی کھائی جائیں گی، اور ان کے طرز زندگی کو اتار کر بہت سے افراد اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کریں گے۔ کچھ باتیں میں البتہ عرض کر چکا ہوں، جن میں سے ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ ایک روز مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، دو عنوان ملتے ہیں یہاں پر کہ ایک عنوان یہ ہے کہ وقت آخر ہے اور بی بی زہرا بن قریب اس دنیا سے جدا ہونے والی ہیں، اور مولا کائنات ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کا یہ ماجرا ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اور بعض روایات اور بعض کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ وقت آخر نہیں ہے، بلکہ ایک روز یوں ہی مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں کھجور ہوتا ہے۔ البتہ اس واقعے کو جذب کرنا اور ہضم کرنا سخت ہو سکتا ہے ہم ہندوستانی افراد کے لیے، کیونکہ ہم نے جو مولا کائنات اور حضرت زہرا اور دین اور اسلام اور اسلامی زندگی کو جہاں تک جانا اور سمجھا اور پڑھا ہے اور جیسا ہم سوچتے ہیں وہ ایک دوسری زندگی دکھائی دیتی ہے، جبکہ جب ہم کتابوں کے اوراق کو الٹتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسری زندگی دکھائی دیتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ایک مرد، ایک نیا شوہر اپنی زوجہ کو لے کر بازار میں جائے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، تو وہ اس کی زوجہ ہے، اس کو پورا حق ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، دین نے اجازت دی ہے، کسی کو کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ اگر کوئی، میں عام انسانوں کی بات نہ بھی کروں، عوام کی بات نہ کر کے اگر خواص کی بات کروں، کوئی عالم اپنی زوجہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اگر بازار میں چلا جائے تو اگلے روز اخبار کی سرخی بھی بنے گا اور لوگوں کی زبان پر بھی اسی کے چرچے ہوں گے کہ مولانا صاحب اپنی زوجہ کو لے کر بازار میں ہاتھ ڈال کر لے کر چل رہے تھے۔ یعنی معاشرہ اتنا پست ہو چکا ہے کہ ایک عام اگر انسان ہے جو شیعہ ہے یا مسلمان ہے، کسی نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اگر بازار جاتا ہے تو شاید اتنی چرچا نہیں ہوگی، لیکن اگر اپنی زوجہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جا رہا ہے بازار میں تو یہ سبب بن جائے گا کہ ہر انسان اس میں مزہ لینے کی کوشش کرے گا۔ البتہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دین کیا سکھاتا ہے۔ میں اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ جو ایک جملہ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے اور ہندی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دین اور شریعت اور فقہ یہ کہتی ہے کسی نامحرم سے یہ جملہ کہنا حرام ہے۔ آپ کسی نامحرم سے یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہی دین اور وہی اسلام اور وہی فقہ یہ کہتی ہے، اور انبیاء ائمہ ہمارے یہ بتاتے ہیں، ان کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، یا کوئی زوجہ اپنے شوہر سے اس جملے کو کہتی ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، تو خداوند عالم اس جملے کے جاری ہوتے وقت
رحمت کی بارش کرتا ہے. اچھا. یعنی خدا کتنا پسند کرتا ہے کہ ایک زن اور ایک شوہر، ایک مرد اور ایک زوجہ کے اندر کتنا میل اور محبت ہونی چاہیے، اور محبت صرف دل میں نہ ہو بلکہ اس کا اظہار بھی ہو زبان سے. عرض یہ کر رہا تھا کہ لہٰذا اسی سینیریو میں مولا کائنات اور بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے باہر نکلے ہیں. یحملان التمر، یہ جملہ ہے، دونوں کے ہاتھوں میں کھجور ہے. صحرا کی طرف جانا ہے، یذهبان الی الصحرا، یعنی صحرا سے مراد یہ کہ میدان کی طرف یا جنگل کی طرف یا کسی بیابان کی طرف. اور وہاں جیسے ہوتا ہے کہ ایک شوہر ایک زوجہ سے کچھ باتیں کرتا ہے. بی بی زہرا کہتی ہیں مولا کائنات سے، آپ سوچیں کہ ایک زوجہ وہ جو بضعۃ منی کا لقب پا چکی ہے، وہ زوجہ جو پیغمبر اسلام کے لیے ام ابیہا کا لقب رکھتی ہے، جو مرکز شناخت پنجتن پاک ہے، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ کہتی ہیں کہ یا علی میں نے کبھی آپ سے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. آپ غور کریں کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے اور کس عالم میں کہہ رہا ہے. بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ یا علی میں نے پوری زندگی ہو گئی شادی کی ہمارے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. دوسرا، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، کبھی جو آپ نے کہا میں اس کو انجام دیتی رہی، کبھی آپ سے جھوٹ نہیں. تیسری بات، میں نے کبھی آپ سے خیانت نہیں کی. بی بی زہرا کہہ رہی ہیں اس سے جو مولا کائنات ہے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. معاذ اللہ نعوذ باللہ، حضرت زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ یہ غلط بیانی کریں. لیکن وہ بی بی جس سے کہہ رہی ہیں وہ مولا کائنات ہیں، جو امام الانس والجن ہیں، جو دلوں کا حال جانتے ہیں. ان سے کہتی ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ سے خیانت نہیں کی اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. جواب اس سے اہم ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی آپ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ آپ بھلا غلط بیانی سے کیسے کام لے سکتی ہیں، آپ کیسے خیانت کر سکتی ہیں. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں نے اعلم، اتقا، ابر، یہ 3 لفظ ملتے ہیں روایت میں اور تینوں سپرلیٹو ڈگری ہیں، افعال تفضیل ہیں. مولا متقیان کہہ رہے ہیں تائید کرتے ہوئے، جب بی بی نے کہا کہ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو سمجھیں کس سے کہا جا رہا ہے اور جواب کیا مل رہا ہے. بی بی آپ کی شخصیت سے یہ بعید ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لیں، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہی ہیں، بلکہ میں نے آپ کو عالم پایا ہے. عالم کا مطلب یہ کہ اس وقت کائنات میں جتنے بھی افراد موجود ہیں، عالم باللہ، اللہ کا سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آپ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود مولا کائنات ہے. یعنی کہ وہ بی بی زہرا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو عالم باللہ پایا ہے، یعنی اللہ کے اوپر جو آپ کا علم اور یقین ہے وہ کسی کا دنیا میں نہیں ہے جتنا یقین آپ کا ہے. یعنی کہ جو شہر علم کا دروازہ ہے وہ خود احسن تم، جو شہر علم کا دروازہ ہے وہ ان کو عالم کہہ رہا ہے بی بی زہرا کو. اتقا، آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار پایا. جو خود امام المتقین ہے وہ اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار پایا. تیسرا، ابر، سب سے زیادہ نیک پایا ہے اور نیک خصلت پایا ہے. نیکی کا جو ہنر ہے آپ کے ہاں وہ کسی کے اندر نہیں. بہت سے افراد ہیں جو نیک ہیں، بہت سے افراد ہیں جو متقی ہیں، بہت سے افراد ہیں جو علم رکھتے ہیں، مگر عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اتقا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا، اور ابر سب سے زیادہ نیک میں نے آپ کو پایا ہے. اور یہ کب کہا جا رہا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں، کہ جب حضرت زہرا قریب اس دنیا سے جانے والی. یعنی بی بی زہرا نے مولا کائنات کے گھر میں وہ زندگی پیش کی ہے کہ مولا کائنات اتنے مطمئن ہیں کہ پوری کائنات میں حضرت زہرا کے لیے ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. اب میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر زن و شوہر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کسی کے یہاں، لیکن اگر ہوتے ہیں تو ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں. اگر ہم مرد کے رشتہ دار ہیں تو ہمیں صرف زوجہ کی کمیاں نظر آتی ہیں کہ ایسی ہیں، یہ کیا، یہ کہا. اور اگر ہماری رشتہ داری زوجہ کی طرف سے ہوتی ہے تو ہمیں مرد میں ساری کمیاں نظر آتی ہیں. لیکن بی بی زہرا نے وہ زندگی گزاری ہے کہ جہاں آپ اقرار کر رہی ہیں کہ میں نے زندگی بھر آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے آپ سے کبھی خیانت نہیں کی، آپ کی مخالفت نہیں کی. جب بی بی نے ایسی زندگی گزاری ہے، اس کے تناظر میں مولا کائنات نے ان کو عالم دیکھا ہے. اس کے تناظر میں آپ نے اتقا اور ابر کی تائید کی ہے کہ آپ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہم تلاشیں. ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی زوجہ کنیز حضرت سیدہ ہو. ہر شوہر یہ چاہتا ہے اس کی بیوی کنیز حضرت زہرا ہو جائے. اور ہر زوجہ یہ چاہتی ہے
کہ اس کا شوہر غلام مولا کائنات ہو، مگر یہ جو ایکسپیکٹیشن شاید لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری جو توقع ہے وہ دوسرے سے تو ہے، مگر ہم اپنے اندر کتنا اس چیز کو پیدا کر رہے ہیں اور کتنے نیک بن رہے ہیں کہ سامنے والا بھی ویسا بن جائے۔ یہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، بجائے اس کے کہ شوہر زوجہ کو کنیز زہرا کی حیثیت سے سوچے کہ وہ بن جائے، وہ اپنے کو غلام حیدر بنا لے، اور زوجہ جو شوہر کو سوچ رہی کہ یہ غلام حیدر ہو، وہ اپنے آپ کو کنیز حضرت زہرا بنا لے۔ یعنی اپنے اندر اگر دونوں بہتری پیدا کر لیں گے تو پھر یقینی معنی میں اور اصلی معنی میں ہم کو ایک غلام حیدر اور کنیز زہرا نظر آئے گی۔ لیکن اگر صرف ہم دوسرے سے توقع کرتے رہیں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا نہ کریں، تو پھر آپ یقین جانیں کہ مولا کائنات اور حضرت زہرا نے دنیا کے سامنے زندگی جی کے یہ بتایا ہے کہ علی علی تبھی ہیں جب زہرا زہرا ہیں، اور زہرا تبھی زہرا ہیں جب علی مولا کائنات ہیں۔ یعنی جب ایک طرف سے زندگی ایسے گزری ہے تب دوسری طرف سے تائید ہوئی ہے، اور جب مولا کائنات نے ایسی زندگی گزاری ہے تب حضرت زہرا ان کی کفو قرار پاتی ہیں اور ان کے ہم پلہ قرار پاتی ہیں۔ مگر آج بسم اللہ اگر یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ پروگرام ہے ہمارا معاشرہ جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سوانح عمری سے ہمیں جو بھی میسج مل رہے ہیں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، کیونکہ یہ آپ سب کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ افراد، ہو سکتا ہے بعض افراد جو دیکھ رہے ہوں پروگرام کو وہ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کہاں جناب فاطمہ زہرا، کہاں مولا علی، اور کہاں ہم، کیسے وہ زندگی، کیسے یہ زندگی، وہ حالات، یہ حالات۔ تو اس بات کو بھی آپ واضح کر دیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا اور سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغامات لوگوں کو دیے ہیں، تو یہ قیامت تک کے لیے دیے ہیں کہ اپنے ہی زمانے کے لیے دیے ہیں، کہ اس حالات میں جو زندگی ان کی تھی ویسے ہی اب وہ حالات تو رہے نہیں، اب اس وقت میں جو پنکھا، اے سی، کولر تو نہیں تھا، اس حالات میں تو زیورات ضرور تھے لیکن عیش و آرام کی چیزیں تو نہیں تھیں۔ تو اس چیز سے کمپیریزن کیا جاتا ہے آج کے معاشرے میں۔ آج کل ماڈل ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ سوالات اذہان میں آتے ہیں، تو اس کا بھی جواب دیتے ہیں آپ۔ جی ہاں، دیکھیں اس کے دو باتیں میں جو پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے یہ صاف کر دوں کہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے البتہ بالکل صحیح ہے اور حقیقت ہے کہ بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں جب بھی دین اسلام یا ان کی کتابیں یا علماء، میں تو ایک حقیر طالب علم، علماء جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی علوی ہونی چاہیے، ہماری زندگی فاطمی ہونی چاہیے، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم 1400 سال پہلے جو تجہیزات تھیں کہ مٹی کا مکان ہے، گھڑا رکھا ہوا ہے، کھجور کا بستر بنا ہوا ہے، ہاتھ کا تکیہ ہے، ایک لباس ہے جس میں 70 پیبند لگے ہیں، اس زندگی کے لیے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس زندگی کو آپ گزاریے، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، آج کا دور بدل چکا ہے۔ یعنی مادیات کے اعتبار سے ہمیں ان کی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو نہ کھلا کر باہر کے بچوں کو کھلاتے تھے، جیسا ملتا ہے کہ باہر آتے تھے، سخاوت کرتے تھے اور گھر میں حسنین فاقے سے تھے، چونکہ وہ مثال بن کر آئے تھے، وہ نمونہ عمل بن کر آئے تھے، لہذا انہوں نے ہر دور کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ قیامت تک افراد آتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو ان کی زندگی سے ٹکرائے گی اور وہ نمونہ عمل بن جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا خانوادہ علوی یا فاطمی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پنکھے کو ہٹا دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فریج کو اٹھا کے رکھ دیں، ہم اے سی نہ لگائیں، یا شوہر یہ کہے کہ صاحب دیکھیے حضرت زہرا کیسے رہتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، تم بھی چکے چلاؤ، حضرت زہرا کے گھر میں پنکھا نہیں تھا، تمہارے گھر میں پنکھے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے عیال اور اپنے یعنی اہل و عیال کے لیے خرچ کرے، یعنی بچے کے لیے اور زوجہ کے لیے خرچ کرے۔ ہم چونکہ دین سے دور ہیں، لہٰذا ہم دین کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے۔ میں بہت سادی سی مثال دوں اسی بیچ میں کہ ہم سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹ اور ٹافی لے کر آتے ہیں، مگر کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کا بوسہ یہ سوچ کر لیتے ہیں، بوسہ آپ لے رہے ہیں، بچہ آپ کا ہے، یہ سوچ کر لیں صرف کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو خداوند عالم نے میرے حوالے کی ہے، لہٰذا میں شکرانے کے طور پر اس کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ بوسہ جو لیا جائے گا، بچہ بھی آپ ہی کا ہے، آپ خود ہیں، بوسہ بھی آپ کا ہے، یہ عبادت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ٹافی لے کر روزانہ اس کے لیے آتے ہیں، مگر کبھی ایک نیت یہ کر لیجیے، میرے اللہ میں اپنے بچے کے لیے ٹافی اس لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ چاکلیٹ اس لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اس کا نفقہ میرے اوپر واجب ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بچہ ہے، تو نے یہ نعمت دی ہے، لہٰذا میں اس کے حوالے یہ شے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس عمل سے اپنے کو اللہ کو وہ جوڑے گا
تو وہ چاکلیٹ دے، پزا دے، ٹافی دے، کچھ بھی دے، یہ عبادت بن جائے گا، البتہ صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ اب جو آپ کی بات ہے کہ پھر یہ علی و فاطمہ کی زندگی ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کہاں فاطمہ اور کہاں ہم، کہاں علی اور کہاں ہم، یقیناً مولا کائنات نے خود نہج بلاغہ میں یہ کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم علی نہیں بن سکتے، یہ باقاعدہ طور پر ورڈ موجود ہیں کتابوں کے اندر، مجھے معلوم ہے کہ تم علی جیسا نہیں بن سکتے۔ علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دی۔ ہم جب دیکھتے ہیں مولا کائنات کی زندگی، سوکھی ہوئی روٹی کو گھٹنوں سے توڑ رہے ہیں، اپنے آپ نہ کھا کر دوسروں کا پیٹ بھرا رہے ہیں، دوسروں کے کھیتوں میں کام کر کے جو مال آ رہا ہے اس سے دوسروں کی مدد ہو رہی ہے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے، تم علی جیسے نہیں بن سکتے، مگر کیا کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ یعنی ہم بالکل پوری زندگی ویسے گزاریں تب بھی ہم مولا کائنات جیسا نہیں بن پائیں گے، حضرت زہرا جیسا نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ان کے راستے میں قدم۔ میں ایک جملہ جو کہتا رہتا ہوں، میں آج پھر دہرا دوں کہ ہم علی جیسے نہیں بن سکتے ہیں مگر ابن ملجم بھی نہ بنے، یقیناً ہم حضرت زہرا جیسا نہیں بن سکتے ہیں مگر ہم ان کافرہ عورتوں کی بھی طرح نہ بنیں کہ جو حضرت زہرا کی شہادت میں کہیں نہ کہیں شامل تھیں، یعنی ہم بیچ میں بھی تو رہ سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جب کہتے ہیں تو ہم ابوذر، قمبر اور نیچے آ جائیں، ہم نہیں بن سکتے شاید ان کے جیسے، ابوذر جیسے بھی نہیں بن سکتے، قمبر جیسے بھی نہیں بن سکتے، کیا حر بھی نہیں بن سکتے؟ یقیناً۔ تو جو انسان اپنے علم، اپنی معرفت، اپنے یقین سے جہاں پہنچ جائے بس وہی بہتر ہے، لہٰذا اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کریں، حلال کے ذریعے جو بھی دینا چاہیں وہ دیں۔ اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، اگر مال و متاع آ رہا ہے ساری تجہیزات کریں، آپ محل خریدیں، آپ بڑی گاڑی خریدیں، آپ بڑا مکان خریدیں، بڑی پراپرٹی بنائیں، لیکن جو دوسروں کے حقوق ہیں آپ ان کو ادا کرتے رہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہی فاطمی زندگی ہے۔ اچھا، یعنی کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شک بے شک حلال طریقے سے، اللہ نے کسی بھی حلال چیز کو ہمارے اوپر حرام نہیں کیا ہے، حلال چیز کو حلال راستے سے لے کر آئیں گے تو دین اسلام کبھی منع نہیں کرتا۔ یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہو تو کئی ٹاپکس نکلیں گے اس کے۔ جیسا کہ اگر ہماری بات ہو رہی تھی شروعات میں، یہ جو ایپیسوڈ، تیسرا ایپیسوڈ، 5واں ایپیسوڈ ہے، تیسرے ایپیسوڈ سے ہمارا ایک اس سوال رکا ہوا ہے جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک بہترین بیٹی، آپ کی کوئی مثال نہیں پوری دنیا میں، بہترین زوجہ، یہ مکمل ہوا آج۔ ہم چاہیں گے کہ بہترین ماں کے حساب سے بھی آپ بیان کر دیں کہ آپ کی جیسی دنیا میں کوئی ماں نہیں ہے۔ احسن تم، اس کے لیے البتہ میں آپ کا جملہ استعمال کر لوں کہ ایک پورے ایپیسوڈ کی یا اس سے زیادہ کی ضرورت ہوگی، البتہ اشارہ کرتا چلوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیسی ماں ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ کی اولاد کو دیکھنا ہوگا۔ ایک بیٹا امام حسن، دوسرے لال کا نام امام حسین، ایک بیٹی حضرت زینب اور ایک جناب ام کلثوم۔ یہ وہ اولاد ہیں جو حضرت زہرا نے اپنی آغوش میں تربیت کی ہیں۔ امام حسن وہ ہیں کہ جن کی صلح سے اسلام کو بقا ملی ہے، جن کے کاموں سے، جن کی سیرت سے قیامت تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ امام حسین کے قیام سے دین کو زندگی ملی ہے، البتہ اگر یہ قیام نہ ہوتا شاید تو آج دین کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یزید جو دین پیش کر رہا تھا، دین ویسا ہو چکا ہوتا۔ امام کی قربانی کے بعد بھی آج بھی ہمیں ایسے کم ظرف افراد دکھائی دیتے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت زہرا نے جو تربیت دی ہے، 3 طرح کی تربیت ہے جو ایک ماں کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کرنا چاہیے، یعنی اپنی اولاد کی 3 طرح کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک تربیت دینی ہے، دین کے اعتبار سے ہم ایک ماں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، یعنی دین کی جو باتیں ہیں وہ اس کو منتقل کرنا ہے۔ اور یہ کون ماں دین کو منتقل کرے گی؟ جو خود متدین ہو۔ مثال جسے خود قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، وہ اپنے بچے کو قرآن کیسے سکھا سکتی ہے؟ جس کے خود عقائد مضبوط نہ ہوں، عقلانی نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھائے گی کہ توحید کیا ہے اور عدالت کیا ہے؟ جس ماں کو خود احکام کی جانکاری اور علم نہ ہو، وہ اپنی اولاد کو کیسے دین اور شریعت سکھا سکتی ہے؟ لہٰذا حضرت زہرا کی جو زندگی ہے، میں انشاءاللہ ساری باتیں پیش کروں گا، موقع ملا مجھے، لیکن صرف اشارہ اگر کروں تو یہی کہ ایک ماں بننے کے لیے، مثالی ماں بننے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ مثالی خاتون بنے، یعنی پہلے اپنے آپ کو ویسا بنا لے جیسا دین چاہتا ہے، پہلے اپنے آپ کو وہاں پر لے کر چلی جائے جہاں پر دین اس کو پہنچانا چاہتا ہے، تاکہ کل جب نسل اس کی آغوش میں پروان چڑھے تو وہ ان چیزوں کو منتقل کر سکے۔ حضرت زہرا نے امام حسن اور امام حسین جو پال کر دیے ہیں وہ تب کہ جب آپ سیدہ نساء عالمین ہیں،
جب آپ ام ابیہا ہیں، جب نعم العون علی طاعت اللہ ہیں، تب آپ حسن اور حسین کو پال کر دیتی ہیں. لیکن اگر جس کے اندر خود دین نہ ہو، جس کے اندر خود شریعت نہ ہو، جس کے اندر خود ایمان، ایقان، انسانیت اور اسلام نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی. ایک تربیت دینی ہے، ایک تربیت میں لفظ استعمال کرتا ہوں معاشرتی، یعنی سوشل تربیت، یعنی کہ ایک دینی ہے اور ایک معاشرتی ہے. ایک معاشرتی کہ آپ کو جب وہ بچہ معاشرے میں جائے گا، سماج میں جائے گا، تو اس کو کیسے، کس تہذیب اور ادب کے ساتھ اس معاشرے میں جانا ہے، اور کیسے ان کی پازیٹیو چیز کو اپنے اندر اتارنا ہے، اور کیسے نگیٹو چیز کو اپنے سے دور رکھنا ہے، اور اپنی تربیت دینی کو کیسے معاشرے تک پہنچانا ہے. یہ دوسری. اور تیسری ہے تربیت شخصی یا انفرادی، کہ جو آپ کی آج کے دور میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے جو کورسز ہوتے ہیں، یہ باہر بعد میں ہوں گے. یہ پہلی ذمہ داری ماں کی ہے کہ وہ بچے کے اندر اتنا اعتبار پیدا کرے، اتنا حوصلہ اس کا بلند رکھے، البتہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ جو ضروری ہیں، کہ جب وہ بچہ معاشرے میں جائے تو وہ خود اتنا پر اعتماد ہو کہ اپنی باتوں اور اپنے دلائل کو لوگوں کے سامنے رکھے، اور سماج کی خرابیاں اس تک نہ آنے پائے. یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے. دین، معاشرہ اور شخصیت، یہ تینوں اس کی آغوش میں پروان چڑھنے چاہیے، جو حضرت زہرا نے یقیناً کر کے دکھایا. آغا یہ سوال ہم پھر سے ایک بار کریں گے کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا. یہ کل کی ایپیسوڈ میں ہم کریں گے انشاءاللہ آپ سے. اور میرا دل چاہتا ہے یہاں پر کہنے کا کہ میں نے شروعات میں جو سوال کیا تھا اس میں یہ آپ سے کہا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین ماں، بہترین زوجہ، بہترین ایک بیٹی ہیں. تو ایک بات اور ہے کہ ایک طرف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے ہم کو کہ آپ کے بیٹوں جیسا کوئی بیٹا نہیں، آپ کے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں، آپ کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں دنیا میں. اور ایسی یہ زندگی جو آپ کی ہے، اس سے اگر ہم ذرہ برابر بھی استفادہ کر لیں تو یقیناً پوری زندگی ہماری ایک راہ راست پر آ جائے گی، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. آغا آپ اجازت چاہیں گے آپ سے، اور انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مسیحی صاحب قبلہ. اس وقت جو ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام ہمارا معاشرہ، جس میں بات ہو رہی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر. یقیناً یہ ایک وسیع ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی زیادہ ایپیسوڈ جڑتے جائیں گے یہ کم ہیں، کیونکہ ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت طویل ہے، اور یہ ہماری جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کی اس میں کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ پیغامات جو ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آئے. اس کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، لوگوں کو شیئر کریں. اور کل حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ اسی ایپیسوڈ میں. پروگرام ہمارا معاشرہ دیکھتے رہیے.